السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ کراچی سے رحمت خان نے شیئر کیا ہے۔ رحمت کہتے ہیں کہ میں ایک پٹھان فیملی سے بلونگ کرتا ہوں اور جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں اس گلی میں، اس کی ایک گلی ہے، اس میں سب پٹھان فیملیز رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گلی میں جتنی بھی پٹھان فیملیز ہیں، ہم لوگ نماز روزے کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی گلی سے نکل کر تھوڑا سا آگے جائیں تو دوسری گلی کے بالکل شروع میں ایک آپا جی کا گھر تھا، اور یہ جس وقت کی بات ہے اس وقت وہ تقریباً 40+ تھیں۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے اور میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ سب بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھیں، سپارہ وغیرہ پڑھایا کرتی تھیں۔ سب محلے والے اور بچے ان کو آپا جی کہا کرتے تھے۔ وہ وہاں پہ آپا جی کے نام سے مشہور تھیں، اور ہمارے ایریا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کا بچہ ان کے پاس سپارہ پڑھنے نہ جایا کرتا ہو، کیونکہ تقریباً وہاں پر جتنی بھی فیملیز تھی، چاہے وہ پنجابی فیملیز تھیں یا پٹھان فیملیز تھی، سب لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ صبح فجر کی اذان ہوتی تھی کہ ساتھ ہی بچے ان کے پاس آنا شروع ہو جاتے تھے اور رات گئے تک ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، پڑھتے تھے اور دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ کچھ بچے ایسے تھے جو ان کے پاس صبح فجر کے وقت آتے تھے، کچھ دوپہر میں ظہر کے بعد آتے تھے اور کچھ شام میں آتے تھے۔ میں اور میری گلی میں جتنے بھی میرے پٹھان دوست تھے، ہم لوگ صبح میں اسکول بھی جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگ ظہر کے بعد ہی آپا جی کے پاس جایا کرتے تھے اور تقریباً رات کو مغرب کے بعد ہی وہاں سے واپس آیا کرتے تھے۔ بس بیچ میں کافی بچے گھر کھانا کھانے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپا جی ہی ہمیں کھانا دیا کرتی تھیں، اور وہ بہت مزے کے لذیذ کھانے ہمیں دیا کرتی تھیں۔ اکثر وہ ہم لوگوں میں جلیبیاں، میٹھے پکوڑے اور رس ملائی اور میٹھے چاول، یہ چیزیں ہم بچوں میں تقسیم کیا کرتی تھی، تو چھوٹے بچے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آپا جی کا گھر ماشاءاللہ سے بہت بڑا اور خوبصورت تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کا جو نچلا حصہ تھا اس کا ایک کافی بڑا حصہ انہوں نے اسپیشل اس چیز کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا کہ وہ بچوں کو وہاں پہ پڑھایا کرتی تھیں، دینی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ آپا جی کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے شوہر کو فوت ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو نماز روزہ اور وظائف میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وہ سارا دن بچوں کے ساتھ ہی لگی رہا کرتی تھیں۔ ان کے ایک بھائی تھے جو دبئی میں رہا کرتے تھے، وہ ان کو ہر ماہ خرچہ بھیج دیا کرتے تھے جس سے وہ گزارا کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کیونکہ اس ایریا میں کافی لوگ ان کو اب جانے لگ پڑے تھے، تو لوگ بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو آئے دن کچھ نہ کچھ کھانا وغیرہ یا کپڑے وغیرہ بھجوا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو تو ویسے بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں، ہمارے محلے میں جو شخص بھی ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، ہم لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ گھر میں کوئی اسپیشل چیز بنے یا کوئی چیز نہ بھی بنے، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جب بھی گھر میں کھانا بناتے ہیں تو وہ اسپیشلی کچھ حصہ نکال کر ان کو بھجوا دیتے ہیں۔ بچوں کا سپارہ ختم ہونے پہ یا قرآن شریف مکمل ہونے پہ ان کو بہت سے تحفے تحائف دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا بھی چاہیے۔ خیر، ادھر محلے کی فیملی میں سے ایک لڑکا تھا جو شروع سے آپا جی کے پاس پڑھتا تھا، یعنی کہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا وہ تب سے ان کے پاس پڑھتا تھا اور وہ سارا دن ان کے پاس رہتا تھا۔ ویسے تو باقی بچے بھی تھے، مگر آپا جی اس سے بہت زیادہ کلوز تھیں، اور ان کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ اس لڑکے کو کہتی تھیں، زیادہ تر وہ اسے ہی کہا کرتی تھیں۔ اس لڑکے کی فیملی والوں کو بھی پتہ تھا کہ آپا جی کا کوئی نہیں ہے، وہ اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا بیٹا اپنے پاس رکھ لیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو آپا جی نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ ہم سب میں بڑا تھا اور کافی سمجھدار بھی تھا، تقریباً اس کی عمر 15 سے 16 سال ہوگی اس وقت۔
میں جب آپا جی کے پاس گیا تھا تو میں کافی ذہین تھا، تو بہت جلد ان کی نظروں میں آ گیا۔ اب وہ کیا کرتی تھی، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا کرتی تھی اور مجھے بعض اوقات مٹھائیاں دیا کرتی تھیں، بہت ساری چیزیں دیا کرتی تھیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، پڑھنے والا ہے۔ اور میں آہستہ آہستہ ان کے گھر کے بھی بہت سے کام کرنے لگ گیا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی، مجھے بہت دعائیں دیا کرتی تھی۔ خیر اسی طرح کرتے کرتے مجھے ان کے پاس تقریباً 2 سال ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں جو سب سے عجیب بات مجھے لگتی تھی وہ یہ تھی کہ آپا جی ہمیں چھت پہ جانے سے منع کیا کرتی تھی، خاص طور پہ مغرب کے بعد ہمیں چھت پر جانے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ شروع میں نے دیکھا تھا کہ آپا جی خود روز مغرب کے بعد چھت پہ جایا کرتی تھیں کھانے کی ایک بہت بڑی تھالی لے کر، اور پھر صبح ہوتے ہی چھت سے جا کے وہ تھالی واپس لے آیا کرتی تھیں۔ اکثر وہ تھالی خالی ہوا کرتی تھی اور اکثر ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر واپس کوئی کھانا ڈال کے واپس وہ لے کے آئی ہیں، کہ اوپر رومال ہوتا تھا، تو اس وجہ سے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ چھت سے وہ تھالی واپس لے کے آیا کرتی تھیں تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب مجھے لگتا تھا کہ وہ تھالی لے کر آئی ہیں اوپر سے اور تھالی کے اندر کچھ تھا، وہ تب بھی کچھ نہ کچھ بچوں میں بانٹا کرتی تھیں، اور وہ جو بھی کھانا یا جو بھی وہ مٹھائی ہوا کرتی تھی وہ اتنی لذیذ، اتنی مزیدار ہوا کرتی تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو ان کی عمر کی وجہ سے عمر بڑھ رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کے گھٹنوں میں پرابلم ہوتی تھی، ان سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جایا کرتی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو آپا کے ساتھ رہا کرتا تھا، جس کا نام ہادی تھا، اب اس نے روز شام کو چھت پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ تھالی لے کے جاتا تھا اور اگلے دن وہ تھالی واپس لے آیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شروع میں وہ بہت ڈرا رہتا تھا، یعنی کہ چھت پہ جانے سے پہلے نا کافی ڈرا سا لگتا تھا۔ تو میں اس کو کہتا تھا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چھت پہ آؤں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ تو مجھے کہتا تھا نہیں، آپا نے منع کیا، میں اکیلا جاؤں گا اور جلدی سے کھانا رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ میں کیونکہ کبھی چھت پہ نہیں گیا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ چھت پہ کیا ہے، کوئی کمرہ ہے جس میں کوئی رہتا ہے یا چھت پوری خالی ہے یا کیا منظر ہے، کہ وہ کھانا کس کے لیے جاتا ہے، مجھے کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، کیونکہ ان 2 سالوں میں نہ میں کبھی چھت پہ گیا تھا اور نہ کسی کو جاتے دیکھا تھا سوائے آپا کے اور ہادی کے۔ کبھی کبھی مجھے بہت تجسس بھی ہوتا تھا کہ میں چھت پہ جاؤں، جا کر دیکھوں کیسا منظر ہے، کون رہتا ہے وہاں پہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپا جی کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو بہت سخت بخار تھا۔ اس دن انہوں نے کسی بچے کو نہیں پڑھایا، صرف میں اور ہادی ان کے پاس تھے۔ آپا جی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہادی کی طرح تم بھی میرے پاس رہو۔ اس دن میں اور ہادی سارا دن آپا جی کے پاس رہے، ہم نے گھر کا جو چھوٹا موٹا ضروری کام تھا وہ کیا، اور پھر ہم آپا جی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہادی ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور میں ان کا سر دبا رہا تھا۔ شام ہو گئی تو آپا جی نے اچانک ہادی کی طرف دیکھا، جیسے کہ ان کو کچھ یاد آ گیا ہو، اور انہوں نے ہادی کو اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ، شام ہو گئی ہے، کھانا رکھاؤ۔ ہادی کچن میں گیا تو میں پانی لینے کے بہانے اس کے پیچھے کچن میں گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آج دیکھوں گا چھت پہ جا کے، کیونکہ موقع اچھا ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، آپا جی کی بھی طبیعت خراب ہے تو وہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں، گھر میں بچے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو میں چھت پہ جا کے دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے ہادی سے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں کھانا رکھنے کے لیے۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں، رہنے دو، آپا جی نے منع کیا، اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت سخت ناراض ہوں گی۔ تو میں نے اس سے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہم لوگ جائیں گے، کھانا رکھیں گے اور واپس آ جائیں گے، تو آج تم بس میری یہ بات مان لو۔ ہادی سے میری بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے پھر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاتا ہوں، مگر تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی، آپا جی کو بھی نہیں بتانی، اور ہم لوگ فوراً جائیں گے، کھانا رکھ کے واپس آ جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب ہم دونوں چھت کی طرف جانے لگے، میں بہت خوش تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے، میں نے ہاتھ میں کھانا پکڑا تھا تو ہادی نے چھت کا دروازہ کھولا۔ جب میں دروازہ کھول کے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ چھت پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، چھت بالکل ویران سنسان تھی۔ چھت پہ ایک طرف بہت سارے گملے پڑے تھے اور دوسری طرف 2 چارپائیاں پڑی تھیں،
اور ایک کونے میں پانی کی ایک بہت بڑی ٹینکی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میں بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے ہادی سے پوچھا، ہادی ہم یہاں پہ کس کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں؟ مجھے تو لگتا تھا کہ اوپر کوئی رہتا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ چپ کر جاؤ اور یہاں سے نیچے چلو۔ میں بھاگ کر گملوں کی طرف گیا۔ وہاں پہ بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، سبزیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں ان پھولوں کو دیکھنے لگ گیا اور اس سے پہلے کہ میں انہیں ہاتھ لگاتا، ہادی نے مجھے زور سے کھینچا اور وہ واپس اپنے ساتھ مجھے نیچے لے آیا۔ ہم لوگ واپس آپا جی کے پاس آ گئے۔ اب جب ہم نیچے آئے تو آپا جی نے ہمیں کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرے لیے چائے بناؤ۔ میں اور ہادی دوبارہ کچن میں آ گئے۔ ہادی نے دیکھا کہ پتی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں پتی لے کر آتا ہوں، تم تب تک پانی رکھو گرم ہونے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پتی لینے چلا گیا اور میں نے پانی رکھا، تو جیسے میں پانی رکھ رہا تھا میری نظر اپنے ہاتھ پہ پڑی۔ میرے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت انگوٹھی تھی جو میرے ایک دوست نے مجھے دی تھی تحفے میں۔ اس وقت وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھی اور وہ انگوٹھی مجھے بہت پسند تھی۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی جب ہم چھت پہ گئے ہیں اور ہادی نے میرا ہاتھ کھینچا ہے تو شاید وہ میری انگلی سے نکل کے ادھر ہی گر گئی ہوگی، تو میں چھت پہ جا کے دیکھتا ہوں شاید وہ انگوٹھی چھت پہ پڑی ہو۔ میں فوراً سے پہلے چھت کی طرف بھاگا کہ ہادی کے آنے سے پہلے میں دیکھا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں چھت پہ گیا تو دیکھا کہ چھت پہ بہت اندھیرا ہے، مگر پھر بھی میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگ گیا۔ میں دوبارہ سے ان گملوں کی طرف گیا، میں نے سوچا شاید وہاں پہ گری ہو۔ جب میں گملوں کے پاس گیا تو وہاں پہ گلاب کے کچھ پھول لگے ہوئے تھے، وہ بہت خوبصورت تھے۔ میرا دل کیا کہ ان میں سے میں ایک توڑ لوں اور اپنے پاس رکھ لوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ تو میں نے ان میں سے ایک پھول توڑ لیا۔ ابھی میرے پھول توڑنے کی دیر تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی ہے، کہ کسی نے مجھے گرجدار آواز میں کہا ہے کہ اے لڑکے، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اس وقت، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ پھول توڑنے کی؟ ابھی فوراً سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک لمبا سا آدمی تھا۔ دیکھنے میں تو وہ انسان ہی تھا، مگر اس کا چہرہ بہت عجیب تھا اور اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں تھیں۔ اس نے جو کالے رنگ کا لباس پہنا تھا وہ بالکل اس کے پاؤں تک آ رہا تھا۔ وہ مجھے غصے سے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے میری نظر پڑی تو جو 2 چارپائیاں پڑی تھیں، اس ایک چارپائی پہ میں نے دیکھا کہ 2 اور لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بوڑھا شخص تھا اور دوسری کوئی بوڑھی عورت تھی۔ ان دونوں نے بھی اسی کی طرح کالے لباس پاؤں تک پہنے ہوئے تھے۔ عورت نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا کالے رنگ کا، اور جو وہ بوڑھا شخص تھا وہ گنجا تھا، مگر ان دونوں کی بھی اسی آدمی کی طرح بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور سرخ آنکھیں تھیں، اور وہ بھی مجھے غصے سے گھور کے دیکھ رہے تھے اور مجھے دور سے آواز دے کے کہہ رہے تھے کہ چلا جا یہاں سے، چلا جا۔ اور وہ وہی کھانے کی تھال تھی جو ہم لوگ اوپر لے کے آئے تھے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں اتنا ڈر گیا، اتنا خوفزدہ ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے واپس نیچے آیا اور دیکھا کہ دروازے میں سے ہادی اندر آ رہا ہے۔ میں فوراً آپا جی کے پاس گیا، ان سے لپٹ کے رونے لگ گیا۔ ان کو میں نے سارا کچھ بتایا، ان سے معافی مانگی کہ آپا جی میں ایسے اوپر گیا تھا، میں نے یہ سب منظر دیکھا ہے۔ اتنی دیر میں ہادی بھی آ گیا، وہ بھی مجھے روتا ہوا دیکھ کے ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ چھت پہ مت جانا، اوپر سے تم نے جا کے اس پھول کو بھی توڑا ہے۔ وہ گلاب کا پھول ان جنات کا تھا۔ چھت پہ جنات رہتے ہیں جن کے لیے روز میں کھانا بھجواتی ہوں۔ اب کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس لیے میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں، آئندہ احتیاط کرنا اور ان سے پوچھے بغیر نہ ہی چھت پہ قدم رکھنا اور نہ ہی ان گملوں کی طرف جانا۔ وہ مسلم جنات ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ہاں مگر تم نے ان کے گلاب کے پھول کو توڑا ہے، نقصان پہنچایا ہے ان کو، اس وجہ سے وہ تم پہ غضبناک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں بچوں کو دینی تعلیم دیتی ہوں، اس وجہ سے وہ جنات مجھ سے بہت خوش ہیں، میری بہت مدد کرتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی ان کے آرام میں خلل ڈالے یا ان کو نقصان پہنچائے تو پھر وہ غصہ کرتے ہیں۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ چھت پہ نہیں جاؤں گا۔ ہادی مجھ سے کافی بڑا تھا اور سمجھدار بھی تھا، تو شاید اس کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم تھا، اسی لیے وہ پہلے ڈرا کرتا تھا، لیکن اب وہ بالکل نہیں ڈرتا تھا کیونکہ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ اس دن کے بعد سے بھی وہی چھت پہ کھانا رکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، میں کبھی نہیں گیا۔ اور اگلے دن میری وہ انگوٹھی بھی مجھے آپا جی کی میز پہ پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ سو لسنرز، یہ تھا وہ آج کا
شارٹ سا واقعہ جو رحمت خان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. مجھے تو بہت دلچسپ لگا ہے. کمنٹس لازمی کیا کریں، کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.